اپینڈکس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ بڑی آنت سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اس میں جو سوجن ہوتی ہے وہ اس کی سب سے کامن بیماری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I'm ڈاکٹر رابعہ اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپینڈکس اور اس میں ہونے والی سوجن جس کو میڈیکل کی زبان میں اپینڈیسائٹس کہا جاتا ہے. اپینڈکس ہم سب کے جسم میں موجود ہوتا ہے اور یہ جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو بڑی آنت سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور ہماری ناک کی دائیں جانب موجود ہوتا ہے. اس کا ہمارے جسم میں کوئی اہم کام نہیں ہوتا اور اگر اپینڈیکٹمی یا جو اپینڈکس کے لیے علاج کرتے ہیں اس میں اپینڈکس نکال بھی دیا جاتا ہے تو مریض ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے. اس کی سب سے کامن جو بیماری ہوتی ہے وہ اپینڈکس میں سوجن ہونا جس کو اپینڈیسائٹس کہتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے جو آپریشن کرتے ہیں اس کو اپینڈیکٹمی کہتے ہیں. اب اس میں سوجن ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کے علامات کیا ہوتی ہیں، تشخیص کس طرح کرتے ہیں اور اس کے علاج کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اگر کسی کو اپینڈیسائٹس ہوتا ہے تو اس کی وجوہات جو ہے وہ بہت ساری ہوتی ہیں. مثلاً پیٹ میں کیڑے ہونا کسی ٹیومر کے باعث ہو سکتا ہے یا زیادہ قبضیت یا سخت پخانہ جس کو فیکولت کہتے ہیں اس کی وجہ سے، یا آنتوں میں سوجن کی بیماری ہوتی ہے جس کو انفلیمیٹری باول ڈیزیز بولتے ہیں، اس کے باعث بھی اپینڈیسائٹس ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں اس میں کوئی اس کی کاز نہیں ہوتی، اس کو ہم ایڈیوپیتھک ڈیزیز کہتے ہیں. اگر کسی مریض کو اپینڈکس میں سوجن ہو جاتی ہے تو اس کی کیا علامات ہوں گی؟ اس کی علامات میں سب سے پہلے شدید اور یکدم درد کا ہونا جو پیٹ کے نچلے حصے میں دائیں جانب ہوتا ہے اور یہ درد ناف کے اطراف سے شروع ہوتا ہوا پیٹ کے دائیں جانب چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسری علامات ہوتی ہیں، مثلاً بخار بھی آ سکتا ہے مریض کو، الٹی متلی کی شکایت ہو سکتی ہے، بھوک کا کم لگنا اور قبضیت یا لوز موشن کا ہونا اس کی علامات میں شامل ہے. اپینڈیسائٹس کی جو تشخیص ہے وہ بغیر کسی ٹیسٹ کے ممکن ہے. جو اچھا سرجن ہوتا ہے وہ بغیر کسی ٹیسٹ کے مریض کا پیٹ کا معائنہ کر کے فوراً جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اپینڈیسائٹس ہے یا نہیں ہے. لیکن بعض اوقات بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کے بنا پر اس کی ڈائگنوسس کنفرم نہیں ہوتی تو اس کے لیے جو ہے وہ چند ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں. مثلاً پیشاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کے بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے پیٹ کا. لیکن جو ٹیسٹ سب سے زیادہ اسپیسیفک ہوتا ہے اپینڈیسائٹس کی ڈائگنوسس میں وہ سی ٹی اسکین ابڈومن ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد 100% جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اپینڈکس میں سوجن ہے یا نہیں ہے. اس کا علاج جو ہے وہ صرف اور صرف سرجری ہے اور ادویات سے اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا. سرجری بھی دو طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک اوپن سرجری ہوتی ہے مثلاً چیرا لگا کے، اور دوسرا جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے ہوتا ہے جس کو ہم لیپروسکوپک سرجری بولتے ہیں. جو چیرا لگا کے آپریشن کرتے ہیں اوپن اپینڈیکٹمی، اس میں 1 سے 1.5 انچ کا چیرا لگتا ہے اور اس کے ذریعے اپینڈکس کو نکال دیا جاتا ہے. اور باقی جو کیمرے کے ذریعے آپریشن ہوتا ہے اس میں 3 چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے اپینڈکس نکال دیا جاتا ہے. جو کیمرہ والا آپریشن ہے اور اوپن سرجری ہے اس کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں. مثلاً اگر لیپروسکوپک یا کیمرے کے ذریعے کسی مریض کا آپریشن ہوتا ہے تو اس کا ہاسپٹل اسٹے بہت کم ہوتا ہے، یعنی اس کو ریکوری ٹائم جو ہے وہ اس کو کم لگتا ہے، اس کو ہم ودن 24 آورس جو ہے وہ ڈسچارج کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپریشن کے بعد درد کم ہوتا ہے. اس کی نسبت جو ہے وہ اوپن سرجری میں درد مریض کو تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کا ہاسپٹل سٹے یعنی ہاسپٹل میں ہم اس کو 1 سے 2 دن رکھ سکتے ہیں. اور آپریشن کے بعد جو پوسٹ آپریٹیو انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے اس کے چانسز بھی جو ہے وہ لیپروسکوپک میں کم ہوتے ہیں نسبت اوپن اپینڈیکٹمی کے. اپینڈکس میں سوجن کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپریشن نہیں ہوتا تو اپینڈکس کا پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے جس کے باعث جو پس ہوتا ہے وہ پورے پیٹ میں پھیل جاتا ہے اور پورے پیٹ کا انفیکشن جس کو پیریٹونائٹس کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے جو کہ اس کی سیویئر کمپلیکیشن ہے. تو کائنڈلی اگر آپ کو کوئی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ ٹائم سے اپنے جنرل سرجن کو کنسلٹ کریں تاکہ آپ کی تشخیص جلد سے جلد ہو اور آپ کا علاج جو ہے وہ جلدی ہو سکے.
مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اینڈ کائنڈلی شیئر کریں اس کو ان لوگوں کے ساتھ جن کو ضرورت ہے اس کی. اینڈ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تھینکس فار واچنگ.